اب ایک سوال ہے کہ کیا کسی کے انتقال کے بعد اس کی تعدیتی نشستوں کا وجود سنت صحیحہ سے ثابت ہے؟ کیونکہ اس سے بدعتیوں کو کہنے کا موقع ملتا ہے کہ پھر ہمیں تم عید میلاد النبی میراث کیوں نہیں دے دیتے ہو؟ بات صحیح کہہ رہی ہیں. جہاں تک تعدیتی نشستوں کا مسئلہ ہے تو سنت سے کہیں ثابت نہیں ہے. یہ بات کی ایجاد ہے اور یہ ایک نئی چیز ہے. اس لیے کہ صحابہ کرام جو ہے اس طرح سے ہمارے یہاں جیسے تعزیتی نشستیں ہوتی ہیں اس طرح سے کسی کو تعزیت نہیں کرتے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے تو آپ جانتی ہیں، آپ نے بھی پڑھا ہوگا اگر جامع الصالحات سے پڑھا ہے تو مختارات میں وہ سبق ہے الاخوان الذاہبون ہے، جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کہتے ہیں کہ ہم میں کوئی شہید ہو جاتا تو ہم اس کی تعزیت نہیں کرتے تھے، اور کوئی بچ کر آ جاتا تو اس کو خوشخبری نہیں سنانے جاتے تھے گھر پہ اس کے. یعنی تعدیتی نشستیں ان کے یہاں نہیں ہوتی تھیں، نہ صحابہ کے دور میں ہوئی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی، نہ صحابہ کے دور میں. یعنی جو خیر القرون کا زمانہ ہے اس میں تعدیتی نشستوں کی اس طرح کی باتیں وہ نہیں ملتی ہیں. یہ بعد میں جو ہے یہ چیزیں ایجاد کی گئی اور اس کا چلن پھر بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. یہ اگر اس کو لوگ دین سمجھ کر کرتے ہیں تو یہ بدعت ہے. دین اگر سمجھ کر کوئی کرتا ہے اور یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو یہ بدعت ہے. بھی شریک ہو جاتے ہیں کہ اگر مجبوراً تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی ایک نئی چیز ہے اور ہر نئی چیز بدعت نہیں ہوتی ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے. وہ نئی چیز بدعت ہوتی ہے جس کو دین سمجھ کر کیا جائے اور جس کو یہ سمجھا جائے کہ یہ دین ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ دین کے خلاف بات ہو جائے گی. ہم دین سمجھ کر نہیں شریک ہوتے. اب بدعتیوں کا جو ہے اس میں یہ کہنا کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ہے اگر کہ میلاد کا دن، آپ کی پیدائش کا دن مناتے ہیں تو تمہیں کیا اعتراض ہوتا ہے؟ یعنی تو ان سے یہ کہا جائے گا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے. آپ نے نہ کبھی منایا، نہ آپ کے صحابہ کرام نے منایا ہے. ہاں، بعد میں 600 سال کے بعد یہ چیز جو ہے یہ منظر عام پر آئی ہے. یعنی جو خیر القرون کا زمانہ ہے، آپ نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذی یلیہ ثم الذی یلیہ. خلفۂ آپ کا زمانہ ہے، آپ کے صحابہ کرام کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ ہے. یہ تو ختم ہو گیا، پھر 600 سال کے بعد کی بات ہے. وہ بھی ایک بادشاہ نے شروع کیا ہے جو منچلے قسم کا تھا، اس نے میلاد پر کتابیں لکھوائیں اور اس نے اس کام کو ایجاد کیا ہے. اور اس کو دین سمجھ کر کیا جاتا ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے. اور اس کو عید سمجھا جاتا ہے اور لوگ اس کو عید سمجھتے ہیں، بلکہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں. تو یہ کہاں تک صحیح ہے، کس طرح سے صحیح ہو جائے گا؟ دین سمجھ کر کرتے ہیں اس لیے غلط ہے بھائی. ہاں، میں اس کی بھی تائید نہیں کرتا ہوں، یہ بھی سمجھ لیجئے یہ تعدیتی نشستیں ہوتی ہیں. میں جبرن اور قرہن جو ہے اس میں شریک ہو جاتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ چونکہ سب لوگ یہ کر رہے ہیں تو ایک طریقے کی نئی چیز ہے، اور صرف اس لیے کرتے ہیں ہم لوگ کہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں کسی عالم کا، کسی بڑے عالم کا، کہ بھائی وہ اس طرح سے کرتے تھے، انہوں نے یہ کام کیا اور اس طرح سے وہ اونچا مقام، اعلیٰ مقام حاصل کیا. تو جو سامعین ہیں، جو سننے والے ہیں، جو سامنے ہوتے ہیں، ان کو یہ بتانے کے لیے یا خود اپنے اندر مہمیز پیدا کرنے کے لیے کہ ہم بھی اگر اسی طرح سے اگر ہم بھی محنت کرتے رہے، کوشش کی ہم نے، اسی طرح ہم اگر اس طرح سے آگے بڑھتے رہے تو یہ اس طرح سے یہ کوشش کا ایک راستہ ایسا ہے کہ جس سے بلندیوں کو چھوا جا سکتا ہے، روحانی بلندی بھی حاصل کی جا سکتی ہے اور علمی ارتقاء بھی ہو سکتا ہے اور علم کے اونچے مقام کو جو ہے پایا جا سکتا ہے. تو اس لیے محض اس لیے جو ہے ہم شریک ہو جاتے ہیں اور ان کی نشستوں میں جا کر میں اس لیے اسی پہلو سے بات بھی کرتا ہوں اور اسی پہلو سے میری گفتگو بھی ہوتی ہے تاکہ کہ مجمع کے لوگوں کے اوپر جو ہے اس کا گفتگو کا اثر پڑے اور وہ کچھ اس سے لے کر جائیں. تو مقصد اس کے پیچھے نیک ہوتا ہے، اس لیے میں شریک ہو جاتا ہوں. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.